بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 149ویں یوم ولادت کی آمد ہے۔ اس حوالے سے شورۂ ہمدرد کی سجی محفل، جس کا موضوع فکر تھا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات کی روشنی میں تعمیر پاکستان۔ آئیے آپ کو اس حوالے سے دانشور حضرات کے خیالات سے مستفیض کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت میں تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن نسبت بہت اچھی ہے، مگر حال برا ہے۔ اے خاصۂ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ یہ شورۂ ہمدرد کا 328واں اجلاس آج ہم منعقد کرنے جا رہے ہیں، اور ہم شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب کو بھی خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کی بلندی درجات کے لیے بھی دعاگو ہیں کہ جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ آج جو یہ ٹاپک ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ اس وجہ سے زیادہ خوبصورت ہے کہ اس ہستی کے بارے میں ہم نے بات چیت کرنی ہے، ان کے فرمودات کی روشنی میں ہم نے بات چیت کرنی ہے کہ جنہوں نے ایک عظیم کارنامہ ایسا انجام دیا کہ ناممکن کو ممکن بنایا اور پاکستان کو ہمارے لیے ایک نعمت بنا کر پیش کر دیا۔ آج ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ گہنا گیا وہ چاند مگر اس کے نور سے، در و دیوار وطن کے ہیں تاباں اسی طرح، لہرا چکی وہ برق مگر اس کی تاب سے، قندیل آرزو ہے فروزاں اسی طرح۔ تو حصول پاکستان کی جد و جہد میں ان کی جس غیر معمولی اور منفرد خوبی نے ان کا ساتھ دیا، وہ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کا اٹل عزم تھا۔ اپنی بے پناہ عظیمت اور استقلال کے طفیل وہ جن سیاسی حقیقتوں کو انہوں نے تسلیم کر لیا، انہیں منوانے کے لیے انہوں نے جان کی بازی لگا دی، اور پھر مخالفت کی تند و تیز ہوائیں ان کے آہنی عزم کو متزلزل نہ کر سکیں۔ حیات و مرگ کے پیچ راہ گزاروں میں کوئی ہوا کوئی آندھی انہیں نگل نہ سکی، کس طرح نہ خریدا گیا خلوص ان کا، چٹان جھوم کے ٹوٹی مگر پگھل نہ سکی۔ لیکن آخر کار اس بطر جلیل نے اپنی بے پناہ انقلابی قوتوں سے یہ ثابت کر دکھایا کہ کوشش پہم سے ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے بڑی کلیئرٹی سے یہ بتایا تھا کہ وہ اسلام کا جو سوشل جسٹس کا نظام ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نظام نہیں ہمیں مل سکا۔ اب اس کی ریزن کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو قائد کی سٹرگل تھی انگریز کے خلاف، اور انگریز رول کر رہا تھا 3 ایلیمنٹ پہ۔ ایک برٹش ٹرینڈ ملٹری تھی، نمبر 2 انہوں نے بیوروکریسی جو تھی وہ بھی ساری انہی کی ٹرینڈ تھی جو رول کرنے کے لیے بیوروکریسی بنی تھی، اور تیسرے وہ فیوڈل پولیٹیشین تھے جو انگریز نے 1857 کی جنگ کے بعد کریٹ کیے تھے لوگوں اور عوام اور حکمران کے درمیان ایک بیریئر کے طور پر۔ تو اس میں وہ فیوڈل جو تھے اس وقت کریٹ کیے گئے، وہ تینوں رول کر رہے تھے، اور وہ اسی سوچ کے ساتھ وہ پروان چڑھے اور پاکستان کو ٹرانسفر ہوئے کہ انہی کے رول سے یہ ملک چل سکتا ہے، وہی اس کی سالمیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو جناح کی سٹرگل تھی وہ ایک دم ماند پڑ گئی، اور انہوں نے آ کر اس کو ٹیک اوور کر لیا، اور ہم آج تک اسی نظام کے اندر چل رہے ہیں۔ ہر ایک نے جہاں پہ بھی ہسٹری کے متعلق، سب کانٹیننٹ کی ڈویژن کے متعلق جب بھی کوئی کتاب لکھی ہے، کہیں پہ اظہار خیال ہوا، تو قائد اعظم کے اوپر الگ سے انہوں نے ایک پورا چیپٹر، ایک الگ نوٹ لکھا۔ والپٹ اسٹینلے کی کتاب ہے، اور انہوں نے کیا خوبصورت، میرے خیال میں اتنے اچھے کمپلیمنٹ قائد اعظم کو انہوں نے دیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ few individuals significantly altered the course of history. Few are still
modify the map of the world. اور آگے آخر میں وہ آگے کہتے ہیں but hardly anyone can be credited with creating nation state. اور قائد اعظم نے اپنی زندگی میں یہ تینوں اچیومنٹ حاصل کی ود ان ہز لائف ٹائم. آج بھی وہی انگریزوں کا نظام چل رہا ہے جو 1857 اور 1947 تک چلتا رہا, اس کے بعد آج تک وہ چل رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر آج ہم یہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ہم قائد اعظم کے افکار پر, علامہ اقبال کے نظریے پر اگر عمل کرتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی. آج پاکستان دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہو چکا ہوتا. جو ایز اے گورنر جنرل جو انہوں نے, وہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے نا. ایک تو فرمودات ہیں, دوسرا ہے 1 سال انہوں نے حکومت کی ہے, یہاں پاکستان کو چلایا ہے, اور اس وقت میں چلایا ہے کہ جب پاکستان کی حالات بہت ہی کشیدہ تھے, تو وہ انہوں نے پھر کوشش کی کہ میں ایک اسٹیٹ بلڈنگ کروں, ایک فنکشنل ریاست کو میں قائم کر سکوں. تو کراچی میں ان کا دفتر تھا گورنر جنرل ہاؤس میں, تو وہاں پر رانا صاحب لوگوں نے احتجاج کیا, اپنا کوئی مسائل تھے, تو وہ احتجاج کرتے کرتے گورنر جنرل ہاؤس کے دروازے پہ پہنچ گئے. اب وہ جو ان کا سٹاف تھا وہ انگریزوں کا تربیت یافتہ تھا. انہوں نے جا کے قائد اعظم سے کہا کہ ہمیں لاٹھی چارج کرنی پڑے گی ان پہ, ورنہ یہ دروازہ توڑ تاڑ کے اندر آ جائیں گے. تو قائد اعظم جو ہیں وہ باپ بھی تھے نا قوم کے, فادر آف دا نیشن بھی تھے نا. تو گورنر جنرل تو تھے وہ فادر آف, انہوں نے کہا کہ دیکھو تم پاکستان کے مالکوں کو لاٹھی چارج کرنے جاتے ہو. وہ بالکونی پہ آئے, انہوں نے پوچھا بھائی ہاں کیا بات ہے, کیوں احتجاج کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو کہتا ہے کل آپ 10 بجے آ جاؤ, میرے دفتر میں 5 آدمی آپ کے آ جاؤ, اور آپ ابھی چلے جاؤ. وہ جناب اس طریقے سے انہوں نے مسئلہ حل کر دیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہم اپنے اس ملک میں آزاد ہوں گے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ہم آج آزاد ہیں, اور کچھ زیادہ ہی آزاد ہیں. دوسروں کا حق مارنے میں, قانون توڑنے میں, اپنی دولت دکھانے میں, اپنی کرسی کی طاقت دکھانے میں, آزادی رائے کے نام پر اپنے مفادات کے حصول میں, ہر درجہ گرنے میں. اگر آپ یورپ امریکہ کی بکس پڑھتے ہیں نا, تو اس میں 32 کوالٹیز ہوتی ہیں لیڈرشپ کی. میری ریسرچ کے مطابق قائد اعظم رحمۃ اللہ کی تمام پراپرٹی لیڈرشپ کی تھیں آلموسٹ. اس میں ٹیم بلڈر تھے, ٹرسٹ وردی انوائرمنٹ تھا, ان کے اندر کمیونیکیٹر تھے, انوویٹر تھے, اور آنیسٹ تھے, ڈیسیجن میکر تھا. سب سے پہلے میرے خیال کے مطابق تو یہی ہے کہ ذاتی مفادات کو ختم کر دیں, جو ہمارے قرآن میں بھی آیا ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی ہے. اور اس کو ذاتی مفادات ہی سے سارے پرابلم نکلتے ہیں. اس میں اداروں میں بھی چلے جاتے ہیں, اس سے انڈیویجول لائف میں بھی چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ڈس آنیسٹی آ جاتی ہے. دیکھیے قائد اعظم تو چاہتے تھے ایسا معاشرہ, ایسا پاکستان جہاں پہ غریب اور امیر کی تفریق مٹ جائے. انہوں نے کہا تھا کہ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر نہ صرف ہم آزادی کے اصل مقصد حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ پوری انسانیت کو ہم نجات دے سکتے ہیں جو اقتصادی شکنجہ ہے. لیکن ہم کیا ہم IMF کے بکاری بن گئے ہیں. اب ہم نے کشکول پکڑا ہوا ہے. یہ ہے قائد اعظم کا پاکستان, یہ ہے قائد اعظم کا وہ اصول جس کے نتیجے میں اس قوم نے محنت کر کے دیانتداری کے ساتھ, انصاف کے ساتھ آگے بڑھنا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ بیگر ہیو نو چوائس, اس کا اپنا چوائس ہی کوئی نہیں ہے. تو ہمارا جو تمام تن نظام ہے وہ مغرب کے شکنجے میں ہے, اور اس کا رزلٹ کیا ہے کہ وہ آزادی کا تصور معدوم ہو گیا. اب انہوں نے IMF کے زیر اپنا غلام بنا لیا ہے, اس لیے کہ ہم نے قائد اعظم کے اس نسخے کو, جو ماٹو تھا, جو اصول تھا, ٹوٹلی نظر انداز کیا. ڈیئر ویورز, ابھی آپ شورى ہمدرد کے اجلاس کی جھلکیاں ملاحظہ کر رہے تھے. انشاءاللہ آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کا علی بخاری اجازت چاہتا ہے. اللہ نگہبان.